السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ. بہت سے بیانات اس ویکینڈ پر ایسے ہمارے سامنے آئے جس پر ہر ایک پر اپنا ایک پروگرام کیا جا سکتا. ہر سیاسی لیڈر اس میں گالم گلوچ بھی ہے. بلاول صاحب کی جانب سے جب گالیاں سنی یا وہ زبان سنی جو انہوں نے استعمال کی، وہ دیکھ کر کافی افسوس بھی ہوا، کیونکہ پیپلز پارٹی ایک ایسی سیاسی جماعت کے طور پر اپنے آپ کو بار بار بات کر رہی تھی، جو ایک ایسی سیاسی جماعت ہے جو اس قسم کی زبان کو ہمیشہ ڈسکریج کرتی ہے. لیکن وہ بلاول صاحب کے اوپر بھی آئیں گے. این آر او کا بیان بھی چودھری منظور صاحب کی جانب سے آیا کہ این آر او ہو چکا ہے. شروع پروگرام ادھر سے کریں گے کہ کیا واقعی این آر او ہو چکا ہے. این آر او کی بات بھی ہو رہی ہے. آج احسن اقبال صاحب نے نئے الیکشن کا بھی مطالبہ کر دیا، اس پر بھی بات کریں گے کہ نئے الیکشن کیوں چاہ رہے ہیں. پیپلز پارٹی حکومت گرانے کے لیے صحافیوں کی مدد چاہ رہی تھی. اس پر بھی بات کریں گے کہ کیا واقعی اب دونوں پارٹیاں حکومت گرانا چاہتی ہیں. علی امین گنڈا پور صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، وفاقی وزیر کشمیر افیئرز کے، اور یہ کشمیر کی سولیڈیرٹی کے لیے، یوم یکجہتی کشمیر کے لیے اسپیشل کپس ہمارے لیے لے کے آئے جو کہ ہم آج اور کل اپنے پروگرام میں انشاءاللہ استعمال کریں گے، آگے بھی استعمال کریں گے. ایک ایسا ایشو ہے جو پاکستان کے عوام کے بہت قریب ہے، ان کے دل کے بہت قریب ہے. کل ایک ایسا دن ہے جس دن یوم کشمیریوں کے ساتھ یکجہتی کا دن منایا جائے گا. بھٹی صاحب، اور یہ وہی کپ ہیں جو مولانا صاحب نے بنائے تھے لیکن یہ لے کے آ گئے. مولانا صاحب نے بنائے تھے؟ اب مولانا صاحب جو کروڑوں روپے کھا چکے ہیں، اگر وہ پھر کپوں کے کھاتے میں اگر شو کریں کہ جی ہم تو یہ اس میں لگائے تھے لیکن یہ ہم نے ہی بنائے ہیں. اچھا، آپ نے بنائے؟ ہم بہت اور کچھ بھی کر رہے ہیں کشمیر کے لیے، کشمیر کاز کے لیے، تو یہ بھی اسی میں ہم نے ایک بنایا ہے کہ جی. اور وہ جو ٹریکٹر لیا کشمیر فنڈ سے وہ بھی یہ لے رہے ہیں. کون سا ٹریکٹر؟ کئی چیزیں مولانا فضل الرحمان صاحب لے چکے ہیں جی. مولانا فضل الرحمان صاحب نے ساری زندگی جو ہے نا شہیدوں کا مال کھایا ہے. پہلے اس سے پہلے جو ان کی حکومت تھی 2002 میں کے پی کے اندر، تو اس میں بھی انہوں نے وہ جو پاک فوج کو زمین دی گئی تھی پروونشل گورنمنٹ کی، تو اس میں اکرم درانی صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کے ایک بھائی نے ہزاروں کنال زمین اپنے نام پہ انتقال کروا لی تھی. لیکن پھر واپس بھی کر دی نا؟ وہ نہیں کی واپس. ابھی تک واپس نہیں کی؟ میں نے تو سنا تھا واپس کر دی. کیس نیب میں ہے، انہوں نے واپس نہیں کیا ابھی تک. تو آپ یہ جو کہہ رہے ٹریکٹر اور سارے، پھر اس کا تو نیب کے اندر کیسز بھیجنے چاہیے بجائے اس کے کہ بیان بازی کریں اگر آپ کو لگتا ہے مولانا صاحب پیسے کھا رہے ہیں. نیب ایک مختار ادارہ ہے اور ہم نہیں چاہتے کہ پہلے ہمارے پہ انگلیاں اٹھتی ہیں اس طرح کی کہ ہم ان کو بتائیں. بہرحال یہ کیس نیب میں آلریڈی چل رہا ہے. لیکن نیب کو کیس تو بھیجے جا سکتے ہیں نا. وزارت کے پاس اگر کوئی آلریڈی ہے نیب کے پاس یہ کیس ٹریکٹر کا، نہیں یہ زمین والا جی. لیکن جو باقی آپ کہہ رہے ہیں کروڑوں کھا کے، کوئی ثبوت ہوگا نا اس میں؟ یہ ہے کہ جی کشمیر کمیٹی جو ہوتی ہے نا جی، اس کے اندر یہ ہے کہ اس کے پرائم منسٹر جو ہے جتنا بھی فنڈ اس کو دینا چاہے دے سکتا ہے. وہ کوئی آڈٹ اس کا ہوتا نہیں ہے، کہیں پر بھی آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں. تو انہوں نے یہ کیا کہ وہ 50 کروڑ روپے فنڈ ان کو مل جا رہا تھا، جس کی وجہ سے بیسیکلی مولانا فضل الرحمان کو oblige کرنے کے لیے یہ حکومتیں تو کشمیر کاز کے تو حق میں نہیں تھی کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے. مولانا فضل الرحمان جیسے بندے کو بنانا یہی تھا کہ بس ٹھیک ہے ٹائم پاس کرو. تو اس میں انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کشمیر یہ جو شہداء کا فنڈ کھانے سے ثواب ہوتا ہے یا ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے. لیکن اور دوسری بات کہیں نہ کہیں اس کا یہ کرتے تھے کہ جی ہم نے ایک ایونٹ کیا کشمیریوں کاز کے لیے جو ہوا نہیں کبھی، تو اس پہ کروڑوں روپے نکلوا لیے کہ جی ہم نے اشتہارات لگائے، ہم نے بینرز لگائے، ہم نے یوم یکجہتی کشمیر منایا، ہم نے بلیک ڈے منایا. اس طرح کے سارے وہ فراڈ قسم کے بلز بنا کے اور بس پیسے کھا لیں. کل آپ کی حکومت جائے، آپ نے یہ بنایا، آئی ایم شیور کل یوم یکجہتی کشمیر ہے، آپ بھی بینر لگائیں گے؟ بالکل لگائیں گے نا. بالکل، کیونکہ میں نے جب بھی 5 فروری آتی ہے پورا اسلام آباد کم از کم اسلام آباد کے حد تک وہ بینر سے بھر جاتا ہے. کل آپ بھی کہیں گے جی ہم نے بینرز بنائے ہیں، کل اگلی آنے والی حکومت کہے گی آپ نے پیسے بنائے. ہم نے جو بینرز بنائے ہیں اس کی بالکل آڈٹ کر لے. ہم نے کوئی چیز اگر بنائی ہے ہم تیار ہیں اس کی آڈٹ کے لیے. ہم یہ بنا رہے ہیں، ایک ہے منسٹری آف کشمیر افیئرز، وہ علیحدہ ہے. یہ جو کشمیر کمیٹی ہے یہ قومی اسمبلی کی جو کمیٹی ہوتی ہے اسٹینڈنگ کمیٹی، اس میں کشمیر کمیٹی جو ہے اس کی زیادہ ہائی پروفائل اس لیے ہے کہ اس کا جو چیئرمین ہوتا ہے وہ ایکویلنٹ ٹو فیڈرل منسٹر ہوتا ہے. کشمیر کمیٹی ایک اور چیز ہے، اور یہ جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے کشمیر افیئرز کا یہ ڈفرینٹ ہے. اچھا نہیں، لیکن یہ تو اس کے ذریعے ہم کر رہے ہیں، اور ہم بالکل چاہتے ہیں کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے پہلے سے کم پیسوں میں اس دفعہ آپ دیکھیں گے کس طرح بلیک ڈے بنایا گیا، اور کل آپ دیکھیں گے کہ انشاءاللہ پہلے سے بہت کم بجٹ میں آڈٹ کرا لینا پچھلے بار. لیکن یہ سچ ہے کہ وہ 44 لاکھ کی لسی پی گئے تھے، یہ سچ ہے؟ بالکل سچ ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، یہ تو اداروں نے کہا ہے کہ جی پی گئے ہیں. کون سے ادارے نے کہا؟ یہ جو اس پر آڈٹ آیا ہے اسے 44 لاکھ کی لسی پی گئے ہیں مولانا فضل. یہ میں سنا، یعنی کہ آڈٹ یہ تو خیر مولانا فضل الرحمان صاحب 44 لاکھ کی لسی پی سکتے ہیں اگر پینے پہ آئیں تو، ہاضمہ کافی ہے ان کا اس چیز میں. تو اس کو لسی سمجھے، اس کو لسی سمجھے، شاید نہیں اس کو لسی سمجھے. چودھری منظور صاحب، این آر او کی بات آپ نے شروع کی ہے.
آپ ہی ختم کریں. تسی دسو ہو گیا یا یہ آپ بھی کو مسئلہ پیپلز پارٹی آج بیان دیتی ہے. آج کل تو اتنی محبت ہو گئی ہے کہ خورشید شاہ صاحب نے بھی جو جس کیس پر اتنی لڈیاں ڈالی تھی پیپلز پارٹی نے, این آر او معافی چاہتا ہوں پیناما کے کیس پر, اس پر بھی خورشید شاہ صاحب نے کچھ اور بیان دے دیا. آج وہ کہتے ہیں کہ ان کو جیل میں نہیں رکھنا چاہیے. میں سناتا ہوں سارے, ذرا آپ بتائیے این آر او ہو گیا چودھری صاحب؟ دیکھیں میں نے اس دن جتنی میرے پاس خبر تھی وہ میں نے آپ کے چینل پہ وہاں پہ بتا دی. رانا صاحب اس دن میرے ساتھ تھے پروگرام میں, رانا افضل صاحب, اور میں نے تو خان صاحب کو کہا تھا, عمران خان صاحب کو کہ روک سکو تو روک لو این آر او IRA. تو وہ اب دیکھیں میں کوئی نہ تو نجومی ہوں نہ کوئی آپ کی طرح یا بھٹی صاحب کی طرح کوئی بہت بڑا تجزیہ کار ہوں. میں تو ایک عام معمولی سا ایک سیاسی کارکن ہوں, تیسرے چوتھے درجے کا. معمولی سیاستدانوں والی ہے اس میں جی یہ بات معمولی سیاستدانوں والی ہے نہیں, یہ بڑے کوئی پہنچے ہوئے تجزیہ کار والی بات ہے. نہیں خبر ہے یہ تو. دیکھیں میرے پاس ایک خبر آئی, اس کو میں نے 2-3 سائٹ سے ویریفائی کیا. سر آئی کہاں سے؟ جو ویریفائی ہوگی جی آئی کہاں سے اور ویریفائی کہاں سے کیا؟ آپ کبھی اپنا سورس بتاتے ہیں؟ ٹھیک ہے. سیاسی سورس ہے اس کا, پی ایم ایل این کا سورس ہے یا بھائی لوگوں کا سورس؟ دونوں ہیں, دونوں طرف سے ہے. پھر تینوں طرف کر لینا. جنہوں نے این آر او دینا ہے ان کی طرف سے بھی کر لیں. کنفرم جو ہے وہ ادھر سے ہوئی, پی ایم ایل این کی طرف سے ہوئی, تو پھر میں نے کہا کہ یہ ٹھیک ہی ہوگی. اس پہ دیکھیں اس پہ ضرورت نہیں زیادہ میرا خیال ہے. پریس کو یا تو اپنا ریسرچ کرنی چاہیے یا اتنا اتاولا ہونے کے بجائے چند دن دیکھیں, یہ انفولڈ ہوتی جائیں گی جیسے جیسے. مجھے تو انہوں نے یہ بھی بتایا تھا کہ کل میاں صاحب لاہور کے کسی اسپتال میں شفٹ ہو جائیں گے. تو وہ میں نے نہیں اس دن کہا, لیکن وہ کنفرمیشن کے لیے ضروری تھا تو وہ ہو گیا. تو چیزیں آنے والے دنوں میں 6 تاریخ کو دیکھیں کیا ہوتا ہے, پھر بیل کے معاملے میں اور پھر ECL کے ایشو پہ بھی پھر سارا. رانا صاحب پھر یہ ساری چیزیں کہہ رہے دیکھیں میں ایک گزارش کروں کاشف. جی ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس پارٹی کے کیسز اب فاسٹ ٹریک پہ چلے گئے ہیں, کس کے گو سلو پہ چلے گئے ہیں, کس کے بیک برنر پہ چلے گئے ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہیں. اس میں پھر اگر پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں ہونے دیں گے تو انہوں نے کہا جی آپ کے کیسز بھی پڑے ہیں, وہ بھی پھر فاسٹ ٹریک پہ چلے. اور اعتزاز صاحب نے بھی اپنا تجزیہ دیا یہی. رانا صاحب, اعتزاز صاحب کا بھی یہ ماننا ہے کہ جو حالات نظر آ رہے ہیں اس سے لگتا ہے ایسا کوئی ڈیل ہو گئی ہے. اور حالات کو اگر آپ پری میاں صاحب اور مریم بی بی کا لندن سے واپس آنا اور پوسٹ ان کی رہائی جو سسپینشن آف ورڈکٹ ہوئی ہے, خاموشی, بیان بازی سے پرہیز, فوج اور عدلیہ کا نام لینا چھوڑ دیا, ہر چیز ایک سٹنگ گورنمنٹ کے خلاف, ان سب چیزوں کو دیکھ کر جو ماضی میں جو پی ایم ایل این کی سیاست تھی اور اب جو پی ایم ایل این کی سیاست ہے, بڑا واضح فرق ہے. اعتزاز صاحب کا بیان بھی اس پر موجود ہے. تو کیا یہ جو تجزیے لوگ کر رہے ہیں کہ کچھ ہونے والا ہے یا کچھ ہو چکا ہے, یہ ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جو تجزیے ہو رہے ہیں وہ تجزیہ تو در حقیقت یہ ہو رہا ہے کہ کوئی ریگولیٹر ہے جو ہماری عدلیہ کو ریگولیٹ کر رہا ہے. اس کے اوپر نون لیگ کے اوپر تو کیا الزام ہوگا؟ یہ تو الزام عدلیہ پہ لگ رہا ہے کہ عدلیہ ریگولیٹ ہو رہی ہے, کبھی نرم ہو جاتی ہے, کبھی سخت ہو جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے عدلیہ کے سامنے پرابلم یہ ہے کہ ایک تو عدلیہ ہے, دوسرا ایک پروسیکیوشن بھی ہوتی ہے نا. اگر آپ اپنا کیس جب نیب کی پروسیکیوشن گئی عدالت میں, پہلی ضمانت جب میاں صاحب کی ہوئی, اس وقت جب گئی تو ان سے پوچھا گیا قیمت کیا ہے لندن کے فلیٹس کی, انہوں نے کہا جی گوگل کر لیں. جب اس طرح کا جواب دیں گے تو یہی لگتا ہے کہ کچھ نرمی تو دکھائی ہے کسی نہ کسی نے کہیں. دیکھیں کچھ کیس کے میرٹس بھی ہوتے ہیں. نرمی جب کیس میرٹس کے اوپر ابھی تک ثابت کیا ہوا ہے, کوئی خود ہی یہ کہتے ہیں گورنمنٹ کا کوئی پیسہ چوری کہیں سے نہیں ہوا, ہمارے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے. 3 فلیٹ کا معاملہ ہے جس نے پاکستان کو تباہ کر دیا ہے, اور وہ ان کے والد صاحب کی زندگی کے فلیٹ ہیں. اس کے اوپر نہیں سر, یہ آپ کو کس نے کہا کہ یہ والد صاحب کی زندگی کے فلیٹ ہیں؟ یہ ابھی ان کا خیال ہے جی. وہ تو کیس اب جیسے بنا ہے وہ جانے دینا. میں آپ کو ابھی حسین نواز کو سنا دوں گا, وہ تو بار بار کہہ کے تھکے 2006 میں نے خریدے ہیں. دیکھیں وہ پہلے بکے خریدے, جو ہوا مجھے اس کی ڈیٹیل مجھے پتا ہے یہ کب سے ہیں یا کیا ہیں.
جس طرح سے کیس چلا ہے اس میں غلطیاں بھی ہوتی ہیں, سب صحیح بھی ہوتا ہے, تو وہ ایک چیز آپ کے پاس ہوتی ہے, آپ بیچ دیتے ہیں, پھر آپ کے پاس واپس آتی ہے, کہتے ہیں جی نئے سرے سے پیسے بتاؤ. بہرحال جو بھی ہوا, یہ اس کے اندر جو میرٹس آف دی کیس ہیں اس کے اوپر بھی اگر کچھ ہو سکتا ہے, پھر کوئی اور وجوہات بھی ہوتی ہیں. وہ کہتے ہیں جی اگر یہ پورٹرے کریں گے کہ نواز شریف کے ساتھ نرمی پیش آ رہی ہے تو پھر باقی لوگوں کے ساتھ بھی ہونی چاہیے. اس کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ یہ توقع ہو کہ نرمی ہو رہی ہے. اگر وہ میرٹ پہ بھی, آج بہت لوگ اسپیکولیٹ کر رہے ہیں کہ آن میرٹس نواز شریف کا کیس جو ہے ان کی ویل بھی ہو سکتی ہے, وہ کیس جو ہے ان کے فیور میں بھی ڈیسائیڈ ہو سکتا ہے. تو یہی آپشن کیوں لینا کہ ان کو کیس کو کوئی ریگولیٹ کر رہا ہے یا وہ پروسیکیوشن کر رہی ہے یا کوئی اور کر رہا ہے. پارٹی کے بیانات سے آ رہے ہیں, اس وجہ سے کہا جا رہا ہے. بٹی صاحب, میں ذرا بٹی صاحب کے پاس اس کا بھی جواب لے لوں. یہ سنیں ذرا خورشید شاہ صاحب کو, وہ بڑی اچھی بات کی انہوں نے کیس کے اوپر. یہ وہ خورشید شاہ صاحب, وہ پاکستان پیپلز پارٹی جو پہلے استعفیٰ مانگتے تھے, پھر انہوں نے کہا کہ ٹھیک سزا ہوئی ہے. یہ تو ساروں نے بڑا جشن منایا تھا جب ہوئی. اب کیا کہہ رہے ہیں خورشید شاہ صاحب, یہ سنیں. دیکھیں, جس کیس میں نواز شریف کو سزا دی وہ کیس ہے ہی نہیں. جس کیس میں کچھ ہو سکتا تھا, کچھ مجھے پتا نہیں ہے کیا اندر لکھا, اس کیس میں اس کو بری کر دیا. نواز شریف نیچرلی اس کیس میں اس کو بیل مل جائے گی. کیا ہو رہا ہے؟ ہائے اللہ خیر کرے, اللہ خیر کرے. یعنی آپ نے وہ ایک دن سنائی تھی جے آئی ٹی رپورٹ پر ان کے, جس میں چودھری منظور صاحب نے کہا اتنی وہ کیا انگریزی کا لفظ تھا, آرکیولیٹ قسم کی, ہاں وہ قسم کی ایک رپورٹ, اور کیا ویل ریٹن لکھی ہوئی رپورٹ, اور جس میں خورشید شاہ صاحب نے کہا تھا کہ اب نواز شریف کو استعفیٰ دے دینا چاہیے. بلاول نے کہا تھا کہ اخلاقی طور پر جواز ہی نہیں ہے ان کا رہنا. فوراً ایکسپوز کر دیا 3 نسلوں کو, نواز شریف صاحب کو, اور فلانا فلانا فلانا. مولا بخش چانڈیوں نے کہا تھا نظام تلے چلے گئی تب جب نواز شریف ہٹے گا. شہری رحمان نے کہا تھا کہ اب نواز شریف کا جانا ٹھہر گیا. خورشید صاحب نے دوبارہ اگلے دن فرمایا تھا کہ یہ نواز شریف جو ہے نا یہ نہیں جانا. اب اس سے 2-3 بیان میں نے 18 جون 2017 سکھر سویٹ ہومز میں افطار ڈنر کے بعد, جس میں انہوں نے یہ بھی بیان دیا تھا کہ رئیس شریف باقاعدہ این او سی لے کر گئے ہیں, بعد میں مکر گئے تھے, بعد میں یہ بھی این او سی مانگتے رہے. انہوں نے کہا تھا کہ نواز شریف اپنے ہی بیانات میں پھنس گئے ہیں, دال میں کالا ہے, ملک لوٹنے والوں کو ایسے نہیں جانے دینا چاہیے. جے آئی ٹی کو جان بوجھ کر متنازع بنایا جا رہا ہے. نواز شریف نے اسمبلی اور قوم سے خطاب میں قطری خط کی کوئی بات نہیں کی تھی. یہ قطری خط کہاں سے آ گیا؟ کوئی ڈورے نہیں ہلا رہا, میاں صاحب خود ہی ہل رہے ہیں. میاں صاحب کے پاس دستاویزی ثبوت نہیں ہے, ثبوتوں کے بغیر کوئی چارہ نہیں. 16 ستمبر 2017 11:30 بجے دن کو نون لیگ کو سپریم کورٹ کا فیصلہ ماننا پڑے گا, اور یہ اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی چارہ نہیں. سپریم کورٹ کا فیصلہ انصاف پر مبنی ہے. اچھا, بدھ 23 اگست 2017 نواز شریف کو منافق نہیں کہتا لیکن نیت میں بہت کھوٹ ہے. اچھا, آگے ہے نواز شریف کو مشورہ دیا تھا کہ پارلیمنٹ کے اندر سارا کچھ کر لیں, باہر جائیں گے. یعنی وہ جو میری داڑھی تیرے پاس, تیری داڑھی میرے پاس, یعنی چیچو چن گڈیریاں, 2 تیریاں 2 میریاں, اندر ہی کھاتے جائیں, الحمدللہ باہر نہ جائیے. پیر 21 اگست 2017 نواز شریف خطرناک کھیل کھیل رہے ہیں. اب یہ بیان سننے والا ہے کاشف بھائی صاحب. نیب طلبی کے باوجود وہ اور ان کے اہل خانہ پیش نہیں ہو رہے. اگر آرٹیکل 190 کا اطلاق ہوا تو بہت خطرناک ہوگا. عدالت فوج کو شریف خاندان کی گرفتاری کا حکم دے سکتی ہے. عدالت فوج کو شریف خاندان کی گرفتاری کا حکم دے سکتی ہے. یہ ہے یہاں سے یہاں تک کا سفر ہوا کیسے؟ یہ ہے, یہ الحمدللہ ایک آ گئی وہ چنی منی سے 128 صفحات کی عوامی راج سے اومنی راج پر جب بات پہنچی نا تو چراغوں میں روشنی رہ رہی, اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ محمود اجازت ہے میں پیپلز پارٹی سے اس کا جواب دے. چودھری منظور صاحب, میں آپ کا بھی سنا دوں گا, میں قاہرہ صاحب کا بھی سنا دوں. اعتزاز احسن صاحب تو سب سے بڑے چیمپئن رہے اس پوری پیناما کے جب تک پروسیڈنگز چلتی رہی. وہ کہتے ہیں بالکل ٹھیک سزا ہوئی ہے نواز شریف صاحب کو. یہ سڈنلی خورشید شاہ صاحب کیا یہ ہر بیان الٹا پڑ رہا ہے. پیپلز پارٹی کیا کیوں آؤٹ آف دا وے جا کے, کیا واقعی جے آئی ٹی ہے؟ جے آئی ٹی کی وجہ سے پریشانی ہے, میاں صاحب کو ساتھ ملانا چاہتے ہیں؟ اچھا, یہ ایسے ہی ہے جیسے بٹی صاحب کے کچھ دیر پہلے کے جو پی ٹی آئی کی محبت میں بیانات تھے, پھر کچھ دن پہلے میں نے اس کے بالکل الٹ بھی سن لیے. لیکن میری وفاداری نہیں تھی, میں کسی جماعت کا حصہ نہیں ہوں. میں نہیں, لیکن ایک بات چھوڑ, میں اس کو کسی اور طرح کر دیتا ہوں سر.
آپ مجھ سے اگر یہ پوچھیں کہ کیا میاں صاحب کے پیناما کیس میں جواب دینا چاہیے اور کیا ان کو سزا ٹھیک ہوئی ہے، میں کہوں گا بالکل ٹھیک ہوئی ہے. کیا آپ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ٹھیک چل رہی ہے؟ بالکل ٹھیک نہیں چل رہی. آپ ہر چیز پر ایک آبجیکٹو اوپینین لے سکتے ہیں نا سر. آپ مجھ سے بھی پوچھیں کہ کیا شہباز صاحب کو جیل میں ٹھیک رکھا ہے تمام تر اپوزیشن کے باوجود جو میں نے پیناما پر کی ہے. میرا خیال ہے ان کو اس طرح 2-4 مہینے انکوائریوں پہ جیل میں رکھنا زیادتی والی بات ہے. سو آپ کا ایک ہی پولیٹیکل پارٹی پہ ایک ویلڈ اوپینین تو ہو سکتا ہے, ایک ہی ایشو پر 2 مختلف اوپینین ہے, یہ بڑا پرابلم ہے. نہیں دیکھیں نا, ایسا نہیں ہے کہ 2 مختلف اوپینینز ہیں. ہم ان کو کہتے تھے پہلے بھی, ہم نون لیگ کو ان کے جواب میں کہتے تھے. جب انہوں نے کہا تھا میاں نواز شریف صاحب نے, تو ہم ان کو یاد کرواتے تھے کہ اب آپ پہ آئی ہے. آپ نے کہا تھا کہ یوسف رضا گیلانی صاحب مستعفی ہوں, تو ہم تو ان کو زیادہ تر ان کی باتیں یاد کرواتے ہیں اور تو کچھ نہیں کرتے. تو آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ فیصلہ غلط تھا میاں صاحب کے خلاف. پی ٹی آئی کو بھی ان کے وعدے یاد کروا رہے ہیں. آپ بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب کے خلاف, پی ٹی آئی کو بھی ان کے وعدے یاد کروا رہے ہیں. ٹھیک, آپ کا خیال ہے میاں صاحب کے خلاف فیصلہ غلط آیا ہے؟ نہیں, یہ تو پھر عدالتوں نے فیصلہ کرنا ہے. نہیں سر, آپ تو وکیل بھی ہیں نا, آپ تو جس میں سزا ہونی چاہیے. آج میں خورشید شاہ صاحب کی بات سن لینا, جو خورشید شاہ صاحب کی, مطلب میاں صاحب لکی رہے ہیں شروع سے کہ عدالتوں نے ہمیشہ انہیں فیور کیا ہے. میں آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, شروع دن سے آج تک. مثلا یہ ہل میٹل ہے, ایکچوئل تو جو اگر دیکھا جائے کیس کی بنیاد تو ہل میٹل ہے, اس میں بری ہو گئے جو جس میں 7 سال قید ہے, وہ دیکھ لینا کیا بنتا ہے اس کا. پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو ثاقب نثار صاحب تھے, انہوں نے جو ہائی کورٹ کی بیل کے اوپر جو کچھ کہا تھا, جس طرح سے وہ ایسے چھت کو لگ رہے تھے کہ انہوں نے کیسے ڈسکس کر لیے, وہ کیس کے میرٹ کیسے بیل کے اندر ڈسکس کر لیے. پھر کیا نتیجہ ہوا, 1 ہفتے کی بیل ڈیٹ پڑی, پھر 1 مہینے کی ڈیٹ پڑ گئی, اور پھر نیب کو کہا کہ تم لے کر کیا آئے ہو کیس, اور بیل کنفرم کر دی. یعنی تو یہ چیزیں ہمارے سامنے ہو رہی ہیں نا, کوئی دور تو نہیں ہو رہی. پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی یہ جے آئی ٹی بغیر ہو جاتی ہیں, کچھ پڑھ کے ہوتی ہیں. سر یہ مسئلہ یہ ہے کہ قانون کے مطابق چلنا نا, ملک کا ایک قانون ہے جس کے مطابق. ہمیں تو نہ کبھی فیئر ٹرائل ملا ہے, نہ کبھی فیئر انویسٹیگیشن ملی ہے. بھٹو صاحب کے یا بیگم نصرت بھٹو کے کیس سے لے لیں, آج تک آ جائیں. انہی کیسز پہ لوگوں کی ضمانتیں ہوتی ہیں, ہمیں جیل میں رکھا جاتا ہے, لوگوں کو سزا نہیں ہوتی ایک بھی. اور ذوالفقار علی بھٹو کو 109 میں پاکستان میں لیکن کیا 70-80 کی دہائی کے فی الحال تو ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اچھا دونوں نہیں, میں آج تک کی بات کر رہا ہوں, وہاں سے شروع کرتا ہوں, آج تک کی بات کر رہا ہوں. دیکھ لیں آج بھی رویہ دیکھ, وہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی. نہیں, لیکن سر آج تو زرداری صاحب کو کوئی 7ویں مرتبہ ضمانت ملی ہے. پہلے ہم ساتھ کھڑے ہیں کہ بھٹو صاحب کا جوڈیشل مرڈر ہوا ہے, بی بی کا, اور کون سی ضمانت ملی ہے؟ رانا افضل صاحب جو ہیں, یہ جو ان کے بڑے ہیں, وہ جو احتساب الرحمان اور جسٹس قیوم مل کے بی بی کے خلاف, زرداری صاحب کا رانا مقبول جو سینیٹر ہیں آج ان کی زبان کاٹنا, وہ مانتے ہیں, مان لیا. لیکن اس وقت تو بڑا فیر ایک جے آئی ٹی رپورٹ آئی, اس کے بعد زرداری صاحب نے پہلے حکومت کو مفاہمت کا, پھر ہمارے ساڈے تو ویسے آ گئے جی, ہوں اسی ساتھ دینا چاہیے انہوں نے زرداری صاحب دا. اگر ہمارے مسائل آ گیا معاملہ, میں نے کل سے 9 کوٹ لکھے. لیکن بات تو ٹھیک ہے چودھری صاحب, ایک تو 70 کی دہائی مجھے سمجھ نہیں آتی, ہم 70 کی دہائی میں غلط ہوا, 80-90 میں غلط ہوا, اب کیا پرابلم ہے؟ ایک جے آئی ٹی کی رپورٹ آئی ہے, سر وہ جھوٹ, اس رپورٹ پر کاروائی ہوگی. ہم پہلے سے کیوں 70-80 کے اوپر ہونا شروع کر دیتے کہ دیکھیں 70 میں غلط ہوا, اس کی وجہ سر یہ ہمارے پاس بیچنے بھی کچھ ہے نا. ہمارے پاس گڑی خدا بخش کے علاوہ بیچنے کے کیا ہے؟ اچھی گورننس ہے نہیں, صاف پانی ہے نہیں, ہسپتال ہے نہیں, کچھ بھی نہیں ہے. اور اس جے آئی ٹی سے اومنی انور مجید صاحب اگر کہیں کہ ہے ہی نہیں تو پھر بھی ٹھیک ہے, موجود ہیں, ان کی شوگر ملیں موجود ہیں, ان کے پیسے موجود ہیں, وہ خود ان کے موجود ہے, سبسڈیز بڑے ٹریکٹر پر, چھوٹے ٹریکٹر پر, چینی پر موجود ہے. تو بیچنا کیا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو صاحب, بے نظیر بھٹو صاحبہ, پرانی سٹرگل. چودھری صاحب اس کا جواب بریک کے بعد, لیکن دیکھیں آخری بات دیکھیے, 5-6 مرتبہ ضمانت ہوئی الحمدللہ, 5-6 مرتبہ. اور جے آئی ٹی حالانکہ نواز شریف کی سچی تھی, ان کی جھوٹی ہے ان کے بقول, تو وہ ٹھیک مان لیا. اور دوسرا ایک اور بھی بات ہے, اب نیب کو چودھری صاحب ایک فیور اور کیا ملا, اگر اس کو فیور سمجھا جائے تو, کہ زرداری صاحب فرض کریں, ازمپشن یہ ہے کہ جے آئی ٹی کی رپورٹ ٹھیک ہے, فرض کریں کورٹ کہتا ہے کہ اس پر آپ کیس بنائیں نیب, ای سی ایل پر نام گیا, لیکن بلاول صاحب کو کہا گیا کہ بلاول بیچارے کو کیا پتا پراپرٹیز کا. میاں صاحب کے کیس میں ان کی پراپرٹیز کا اگر یہ مان لیا جائے کہ وہ میاں صاحب کی پراپرٹیز ہیں, اس پر مریم نواز شریف صاحبہ کو سزا ہوئی ہے, اس پر 2 بیٹے ان کے ایبسکانڈر قرار دے دیے گئے, تو کہیں نہ کہیں
فیورز اور یہ معاملہ کوئی مل جل کے ہی چل رہا ہے آگے پیچھے. مجھے اس کا جواب دیجیے گا جو ابھی بات ہو رہی ہے کہ کیا اکاؤنٹ غلط ہے, کیا زمینیں بیریا ٹاؤن کو نہیں دی گئیں, کیا جن لوگوں کو پیسے جن کو کانٹریکٹس ملے 2014 سے 17 کے درمیان ادھر سے 54 کروڑ روپے ان فیک اکاؤنٹس میں نہیں آئے, کیا بہت سی ٹرانزیکشنز یہ سبسڈیز کی بات کیا یہ غلط نہیں ہے, یا تو ہو کہ کہیں انویسٹیگیشن میں ثابت ہو کہ ان سب کا کوئی لینا دینا نہیں, یہ ہوا ہی نہیں ہے, تو میں مانوں کہ جی آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انویسٹیگیشن ہی غلط ہے. ایک بریک کے بعد میں اس کا جواب دیجیے گا, بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں. ویلکم بیک ناظرین. چودھری صاحب آپ اس کا جواب دینا چاہ رہے تھے جو بٹی صاحب کہہ رہے تھے. دیکھو فیکٹ کا جواب ایک کاؤنٹر فیکٹ ہوتا. پیپلز پارٹی سے جب یہ پوچھا جائے جی اب یہ جے آئی ٹی سامنے آئی, جے آئی ٹی میں بہت سے الزامات ہیں, آپ سے جب پوچھا جائے آپ کہتے ہیں جی ہمارے ساتھ تو ہمیشہ زیادتی ہوئی ہے, بجائے اس کے کہ ان چیزوں کا یہ جواب دیا جائے قانونی راستہ موجود ہے, قانونی طور پر یہ ثابت ہوگا کہ کدھر ٹھیک جا رہا ہے کدھر غلط جا رہا ہے. دیکھیں نا, پہلی تو بات یہ ہے ہم کبھی بھاگے نہیں ہیں عدالتوں سے. آج تک کا ریکارڈ ہے پیپلز پارٹی نے ہمیشہ کیسز لڑے, اور وہ جو 4 قتل کے کیس تھے زرداری صاحب پہ, ایک وہ بم باندھ کر لے گئے تھے عدالت کے اندر وہ کسی بندے کو, آپ کو بینک کے اندر, وہ بھی یاد ہے اونر صاحب والا. پھر منشیات برآمد ہوئی تھی کچھ ٹنوں میں زرداری صاحب سے لاہور کے اندر. پھر وہ آپ کے ایک صحافی نے کہا تھا جس کو محترمہ بینظیر بھٹو نے کہا تھا کہ لاہور پریس کلب میں پتہ نہیں کتنے ٹن سونا پکڑا گیا ہے لاہور میں جب گرفتار ہوئے تھے, اور کتنے ٹرنک جو ہے وہ ڈالروں کے پکڑے گئے تھے. اور محترمہ بینظیر بھٹو نے لاہور پریس کلب میں لیکن کیا فیک اکاؤنٹس کا بھی یہی جواب ہوگا؟ مجھے لیٹ بی کمپلیٹ. نہیں سر, یہ تو تاریخ آپ کی بات درست ہے, یہ تو میں نے کنسیڈ کر دیا پہلے کہ آپ کی پارٹی پر لیڈرشپ پر غلط الزامات لگتے آئے ہیں, جو جے آئی ٹی ہے اس کے بارے میں. لیکن سر جب پھر اگر آپ تاریخ میں جانا چاہتے ہیں, ایک تو پاکستانی عدالت ہے سر, جنیوا کی عدالت نے کہا تھا ایگریویٹڈ منی لانڈرنگ کا کیس ہے, وہ بھی ایک تاریخ ہے اس ملک کی. کیا بنا اس کا سر؟ تو آپ نے خط نہیں لکھا. کیا بنا اس کا؟ آپ نے خط لکھنے سے کہا, آپ نے وزیر اعظم قربان کر دیا, آپ نے خط نہیں لکھا. سر جانے دینا, یہ بھی فیصلہ دے دیتے نا, وہ بھی ٹائم تھا. نہیں دے سکتے کیونکہ پریزیڈنٹ کے پاس امیونٹی تھی. سر یہ جو احتساب اکبر ہے اس کو چودھری صاحب پریزیڈنٹ آف پاکستان کے پاس امیونٹی تھی, آپ بھی جانتے ہیں, میں بھی جانتا ہوں. وزیر اعظم کو گھر جانے دیا گیا, امیونٹی تھی. اس کے بعد کیس کا فیصلہ یار اس کے بعد خط لکھا گیا نا سر, کیونکہ انہوں نے کہا ٹائم بار ہو گیا, انہوں نے خط میں جواب دے دیا کہ ٹائم بار ہو گیا. کوئی ٹائم بار نہیں ہوا, میرٹ پہ اٹس آن ریکارڈ. آپ ابھی فیصلہ ریکارڈ کچھ ہو رہا ہے, میرا ریکارڈ کچھ ہو رہا ہے. مجھے تو یار میرٹ پہ آپ فیصلہ پڑھ لیں نا. میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب بھی یہ ہوتا ہے, ایک مخصوص صحافیوں کا بھٹو صاحب کے دور سے لے کر ایک گروپ ہے جن کی سانسیں پھول جاتی ہیں, اور وہ ان کو ہوش بھی نہیں رہتی کہ کیا کہنا ہوتا ہے اور کیا نہیں کہنا ہوتا. یہ پیپلز پارٹی کا المیہ ہے شروع دن سے. سو وہ آج بھی والی بات ہے کہ صحافیوں کا کل کو کوئی میرا تو خیال ہے کہ اور تھے, آج کوئی اور. پرابلم یہ ہے کہ جب بھی اربوں کی بات آتی ہے آپ لوگوں کو بھٹو صاحب بھی یاد آ جاتے ہیں, بھٹو صاحب یاد آ جاتے ہیں. کیا یہ سوال پوچھنا غلط ہے کہ یہ جعلی اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں کہ نہیں گئے؟ اگر آپ کے نہیں ہاتھ اٹھائیں گے سامنا کریں. مطلب میری بات آپ مکمل ہی نہیں ہونے دیتے, یہ پرابلم ہے آپ کا. ابھی آپ سوال کر لیں پہلے یا میرا جواب. نہیں سر, آپ نے کہا نا کہ صحافیوں کا پرابلم ہے ہسٹوریکلی بھٹو صاحب کے دور سے. چلو مجھے اب اس کیس پہ آنے دیں نا, مجھے اس کیس پہ آنے دیں. یہ کیل کریم ڈیڈی صاحب نے کہا 90 لاکھ ہے اکاؤنٹس, جعلی اکاؤنٹس, اس میں صرف 16 دکھائی دیتے ہیں پاکستان کے اندر. یہ جو ہے یہ کہتی ہے نہیں, یہ دیکھیں آپ اس آرگومنٹ میں آگے معافی چاہتا ہوں کہ 16 ہمارے پکڑ لیے, باقی کیوں نہیں پکڑتے؟ بات سن لینا. یہ نواز شریف صاحب یہ کہتے تھے میرے ڈپارٹمنٹ آپ کو نظر آ گیا, آپ کو باقی مجھے اگر آپ آرگومنٹ کرنے ہی نہیں دیں گے تو میرا آرگومنٹ بنے گا ہی نہیں. چلے بنا جی, میں جو آرگومنٹ کرنا چاہتا ہوں مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. آپ سزائے موت رکھ لیں نا, اس پہ جہانگیر خان ترین کو بھی دے دیں, تو مجھے کیا اعتراض ہے؟ سر آپ ایک کام کریں نا, جہانگیر ترین نے غلط کیا, یہ جب ہوگا اب میری بات سن لیں. آپ میری بات سنیں گے, اب آپ میری بات سنیں گے. نہیں کاشف, اب آپ میری بات سنیں گے. بہت ہو گیا نا, بہت ہو گیا, آپ میری بات سنیں گے. آپ مجھے اعتراض تب ہوتا ہے جب 1000 کیس میں سے ایک کو اٹھا کر آپ یہاں پہ اوپر اٹھا کر ڈال دیتے ہیں, اور اس پہ تماشا شروع ہو جاتا ہے عدالتوں کے اندر بھی. اس میں اسٹیبلشمنٹ بھی تماشا شروع کر دیتی ہے, اس میں صحافی بھی تماشا شروع کر دیتے ہیں. باقی جو 999 ہیں وہ کیا لگتے ہیں؟ کسی کے مامے لگتے ہیں, ان کو بھی یا تو پکڑ لیں. پھر ہمیں سمجھ آ جاتی کہ ہمیں کو بازو مروڑا جا رہا ہے.
پھر یہ نہ کریں, اس ملک میں تماشے نہیں ہوں گے. اچھا تو آپ اب وہی آرگومنٹ لے رہے ہیں چودھری صاحب جو میاں صاحب نے پینما میں لیا تھا, 400 لوگ دوسرے ہیں, آپ کو ایک میں نظر آتا ہوں. آپ یا تو کہیں میرے پہ کیس غلط بنا ہے, آپ یہ نہیں کہہ رہے میرے پہ غلط کیس بنا ہے, آپ کہہ رہے ہیں مجھے غلط پکڑنا ہے تو اس کو کیوں نہیں پکڑتے؟ نہیں, میں کہہ رہا ہوں کہ جو ابھی تک دیکھیں نا کیا نکال کے لے کر آئے اومنی گروپ کا اور ان کا. آپ مجھے دیکھیں سبسڈی جہانگیر خان ترین کو ملی ہے, نہیں ملی, وہ غلط ملی ہے نا جی, والوں سے زیادہ ملی. آپ پلیز بات سن لینا, اب بات سن لینا. یہ کیا بات ہوئی یار؟ آپ ایک بندے کو اٹھا کر آسمان پہ بٹھایا ہوتا ہے اور دوسروں کو آپ ذلیل کرنے بیٹھ جاتے ہیں, یہ کون سا طریقہ ہے؟ جہانگیر خان ترین کو آج تک آپ نے کہا کہ اس کو گرفتار ہونا چاہیے, اومنی گروپ والوں کی طرف سے بھٹی صاحب نے کہا گرفتار ہونا چاہیے. اس کو الغازی گروپ کو ملی ہے, سب سے زیادہ ملت والوں کو ملی ٹریکٹروں پہ, کسی نے کہا ان کو گرفتار ہونا چاہیے. کیا لگتے ہیں؟ میں یہ کہہ رہا ہوں اگر انصاف کی بات کرنی ہے تو پھر انصاف سب کے لیے ایک جیسا کر دیجئے. سر انصاف مسئلہ یہ ہے جو انصاف دیکھیں, یہ تماشا آپ لوگوں نے چلایا نا, نظام تو آپ لوگ چلاتے رہے ہیں, نہ چلائیں اس طرح کا نظام. پہ دکان بند کریں, جمہوریت کے ڈرامے پھر ہم بند کرتے ہیں. بات کریں سر, جمہوریت کے ڈرامے بند کرتے ہیں. بات کریں نا, آپ لوگ کسی کے پیچھے طرح ہوتی ہے بات سر, تماشا بنا کے رکھ دیتے ہیں. مسئلہ یہ کس طرح ہوتی ہے, آپ سے جب نواز شریف سے بات ہوتی تھی آپ لوگ کہتے تھے 3 پشتیں چور ثابت ہو گئی, گھر جاؤ, اپنی باری آئی ہے تو وہی آرگومنٹ لے رہے ہیں جو نواز شریف کا آرگومنٹ ہے. ہر آدمی کی بات یہ, جب آپ سے پوچھا جائے کدھر سے آئے پیسے, آپ کہتے ہیں جی ہم سے تو پوچھتے جیل میں بھیجنا چاہ رہے ہیں نا, پہلے اس آدمی کے نام آپ لوگ زرداری صاحب کو جیل میں بھیجنا چاہ رہے ہیں. بالکل بھی نہیں, تو ہم تیار بیٹھے. سوال آپ خود ادھر لے آئے بھائی, ہم تو یہ پوچھ رہے ہیں کہ خورشید شاہ صاحب نے جو بیان بدلے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ جو مانگ رہے ہیں ہم سے وہ نہیں دیں گے. کوئی 18ویں ترمیم پہ سمجھوتا نہیں ہوگا, کوئی NFC ایوارڈ پہ سمجھوتا نہیں ہوگا, کوئی صوبوں کے حقوق پہ جس نے جو کرنا ہے کر لے. سر بات یہ ہے کہ 2 مرتبہ انہوں نے صحافیوں کا نام لیا, بڑی مہربانی. یعنی ہمیں زیادہ توقع, سب سے زیادہ جو ڈیموکریٹ پارٹی, سب سے زیادہ برداشت والی پارٹی پاکستان پیپلز پارٹی. اب دوسری بات سر, اب دیکھیں وہ تو شیلو. اب دیکھیں سر, یہ تماشا نہیں ہے کہ کل تک آپ پیٹ چیر رہے تھے اور کل ساتھ کھڑے ہوئے تھے. کل تک آپ کہہ رہے تھے درندہ ہے, ناسور ہے دھرتی کا, اور ہمیں کہہ رہے تھے کہ یہ مغل اعظم ہے, اور آج ساتھ کھڑے ہوئے. آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی ایک گالی دے تو گالیاں جائز ہیں, تو چودھری صاحب اس کو کیا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے؟ اس کو کیا سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے دوسرے لوگوں کو؟ اب آپ نے بلاول صاحب کو شیخ رشید صاحب کے ساتھ مقابلے میں کھڑا کر دیا. نہیں, شیخ رشید کو سرٹیفکیٹ ملا ہوا ہے, آپ لوگوں نے سرٹیفکیٹ دیا ہوا ہے اس کو گالیاں دینے کا, اور چلاتے بھی ہیں آپ لوگ. آپ کا خیال ہے بلاول صاحب نے ٹھیک زبان استعمال کیا؟ چودھری صاحب آپ کا خیال ہے اس نے ٹھیک زبان استعمال کی؟ نہیں, انہوں نے خود کہہ دیا کہ میرے سے نہیں, آپ پھر یہ نہ کہیں گے اللہ کے فکرے دہرائے. نہیں, انہوں نے, لیکن اناف از اناف نا, مطلب کافی ہو گیا یار. یہ آپ نے یہ اچھا ہاسٹیج بنایا ہوا پورے میڈیا کو. کبھی آپ کہتے تم صحافی غلط ہو, تمہارا پچھلے, میں جس ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی بات کریں, معافی چاہتا ہوں سر, اتنی قربانیاں کسی اور کی نہیں ہوں گی, میں نہیں جانا چاہتا اس تاریخ میں کس نے کیا کیا ہے. بٹ یہ نہ کریں کہ جو سوال پوچھا جائے آپ کہتے ہیں صحافی غلط ہے, تم لوگ تو پچھلے 60 سال سے ہمارے ساتھ یہ کرتے ہیں, یہ تو آرگومنٹ نہیں ہے نا. لیکن جب صحافی ون سائیڈڈ ہوتے ہیں, سر ون سائیڈڈ کیسے ہوتے ہیں مجھے یہ بھی بتائیں نا جی. نہیں, جب صحافی ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں, صحافی کریں کیا بھائی صحافی کریں. میاں صاحب سے پوچھتے تھے, وہ کہتے تھے ون سائیڈڈ ہے, بائیکاٹ کریں. دیکھیں صاحب صحافی کریں کیا, صحافی کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ زرداری صاحب کے ساتھ, مشکوک وسیعت کے ساتھ کھڑے ہو, قابلی قاتل لیگ کے ساتھ کھڑے ہو, درندہ اور ناسور دھرتی کے ساتھ کھڑے ہو, کس کے ساتھ کھڑے ہو؟ مناسب رویہ کیا ہے اس ملک میں؟ مناسب رویہ سب یہ کہتے ہیں. میاں صاحب کا بھی خیال تھا مناسب رویہ یہ ہے کہ 400 بندے پکڑے جائیں تو ہم بھی پکڑے, ہمیں بھی کر لینا. آپ کا بھی مناسب رویہ یہ ہے کہ مناسب رویہ یہ ہے کہ انہوں نے مال لوٹا ہے قوم کا, ان سے نہ پوچھا جائے. مناسب رویہ یہ ہے کہ یہ جو تحقیقات ہے نا جی, ابھی تحقیقات چلنے دو. بھائی صاحب سے جو ہم کہہ رہے ہیں, عمران خان صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ یہ آپس میں ملے ہوئے ہیں, ان کا مقصد ایک ہے قوم کا پیسہ لوٹنا. آج یہ بیٹھ کے کوئی بات آپ ان سے کریں, یہ گول مٹول باتیں کر کے بات کہیں اور ہو رہی ہے, کہیں اور جا کے عوام کو مزید بیوقوف بنا رہے ہیں. آپ کا 5000 ارب روپیہ آپ کا ریونیو ہے, انکم ہے آپ کی فیڈرل, 2000 آپ کی سود میں جا رہی ہے. کوئی ان سے یہ پوچھے کہ 3 باری آپ نے لگائی ہیں, آپ نے اتنا قرضہ جو قوم پہ سود چڑھا دیا ہے, یہ لگایا کہاں ہے آپ نے؟ کوئی جواب نہیں ہے ان کے پاس. ان کے اوپر کیس بھی کل ہے,
سر یہ قرضے آپ بھی لیں گے، ویسے یاد رکھیے گا یہی قرضے آپ بھی لیں گے، لیکن ہم یہی ہوگا تو نہیں لیں گے. پھر آپ سے جب یہی سوال پوچھے جائیں گے آپ کہیں گے دیکھیں جی ہماری غلطی نہیں ان کی غلطی، جیسا وہ کہہ رہے ہیں آپ بھی یہی کہیں گے کل. اس کے بعد جو ڈیبیٹ ہو رہی ہے اس وقت، اس کے بعد یہ ہے کہ ان کے اوپر کوئی کیس آ جائے تو یہ کہتے ہیں ہمارے ساتھ وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اب فیک اکاؤنٹ انہوں نے، پیسہ بار سارا منی لانڈرنگ انہوں نے کی، پیسہ بار شفٹ انہوں نے کیا. اب کوئی ان پہ سوال کرے کہتے ہیں آپ ون سائیڈ ہوئے پڑے ہیں. بات یہ نواز شریف کہہ رہا ہے کہ میں گھسیٹوں گا ان کو، یہ کہہ رہے ہیں پورا ٹبر چور ہے. اس کے بعد اب وہ دونوں ایسوں کو مل کے اپنے آپ کو بچانے کے لیے انہوں نے ایک ڈرامہ رچایا ہوا ہے. اور میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو احتساب کا عمل شروع ہے اس ملک میں، اگر آپ لوگ سپورٹ کریں اس کو، پورا پاکستانی قوم سپورٹ کرے، تو وہ ٹائم دور نہیں ہے کہ پاکستان میں کوئی بھی پیسہ لوٹتے ہوئے جب سوچے گا بھی نا تو اس کی نیند میں ڈر کی آنکھ کھل جائے گی. چوہدری صاحب 30 سیکنڈ میں نے بریک لینی ہے. بریک سے پہلے میں ذرا رانا افضل صاحب سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں. جی سر میرا جواب تو رہ گیا. آ رہا ہوں واپس. چوہدری صاحب اچھا دیکھیں، میں ان کو یہ کہتا ہوں کہ جب پی ٹی آئی کے 11 انکوائریز ہیں ان پہ کچھ نہیں ہو رہا، علیمہ خان صاحبہ پہ کچھ نہیں ہو رہا، تو یہی میرا رونا ہے. دے دیا پیسہ، مجھے کوئی اعتراض نہیں، مجھے آپ پھانسی دے دیں لیکن ساروں کے لیے ایک جیسا کر دیں. غلطی کی ہے کوئی ان سے پوچھ رہا ہے 11 انکوائریز ہیں، سارے منسٹروں کے خلاف انکوائریز ہیں. اب چوہدری صاحب آپ جو بات کر رہے ہیں منسٹروں کے خلاف انکوائریز ہیں. اٹس اے بیٹر آرگومنٹ جو آپ، میں پچھلے کافی عرصے سے اس آرگومنٹ کو یہی بات کروں کہ یا تو ایک یونیفارم لا بنائے، اور یونیفارم لا یہی ہونا چاہیے کہاں جی آئی ٹی بننی ہے، کہاں اریسٹ ہونی ہے، یہ ایک یونیفارم لا کے تحت ہونا چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اپوزیشن کے 3 بندے جیل میں بیٹھے، حکومت میں اگر آپ ہیں تو آپ کو گرفتار کوئی نہیں کرنا. کوئی ایک طریقہ کار ہونا چاہیے، کوئی پروسیجر ہونا چاہیے. سر یہ کب ان کو یاد آتا ہے؟ جب آپ سے میں سوال پوچھتا ہوں تو آپ کہتے ہیں بھئی تم نے بھی تو چوری کی تھی. یعنی جب ان کی مرضی ہوتی ہے یہ مشرف کے ساتھ NRO کر لیتے ہیں، صافی برے ہیں. جب ان کی مرضی ہوتی ہے عمران خان سے مل کے یہ سینٹ کا چیئرمین لے آتے ہیں، صافی برے ہیں. جب یہ مرضی ہوتی ہے بلوچستان کی حکومت گرا دیتے ہیں، صافی برے ہیں. جب ان کی مرضی ہوتی ہے نواز شریف بہت برا آدمی ہے، درندہ ہے، دھرتی کا ناسور ہے، اس کو چھوڑا تو ہمیں اللہ معاف نہیں کرے گا، اور پھر ساتھ مل جاتے ہیں، برے ہوتے ہیں. یہ کہتے تھے مودی کا یار ہے، ہم نے لکھ دیا مودی کا یار ہے. یہ کہتے ہیں نہیں وہ تو قاتل عام ہے، کرپشن کا سردار ہے. یہ بھی کرپشن کا سردار ہے، سب سے بڑا کرپٹ آدمی ہے. سندھ میں بتائیں، سندھ میں کوئی ایک کام ہو جس طرح، لیکن آپ میں نے کبھی نہیں سر، لیکن آپ چوہدری صاحب پرابلم یہ ہے، ٹھیک کہہ رہے ہیں، لیکن پرابلم یہ ہے کہ جب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کام کرنے والے صحافی ہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، ایجنڈا پہ کام کرنے والے صحافی ہیں، میں ان کے بارے میں چوہدری صاحب آپ کی بات ٹھیک ہے، کرتا رہا، لیکن پرابلم کہاں پہ ہے؟ دیکھیں میں آپ سے جب سوال پوچھا ہوں آپ کہتے ہیں جی دیکھیں بھٹو صاحب کے دور سے ایسے صحافی رہے ہیں جو ہم سے کرپشن کے الزامات لگاتے ہیں. جب میں نے آپ سے ایک سوال پوچھا تو آپ انڈائریکٹلی تو مجھے اس فہرست میں شامل کر رہے ہیں. مسئلہ یہ کہ آپ سوال کا جواب ہوتا ہے بجائے اس کے کہ آپ یہ کہنا الزامات نہیں لگائے تھے. وہ غلط لگے نا سر، بی بی کو سیکیورٹی رسک نہیں لکھا گیا، غلط لکھا، میں غلط کہہ رہا ہوں، وہ غلط کیا گیا. غلط وہ یہ کون کہتا ہے ٹھیک ہوا؟ کس کو کیا نہیں کہا گیا یار؟ آپ کو تو میری اس چیز پر پوزیشن پتا ہے کہ ایون پچھلے 5 سال میں جب میاں صاحب کے اوپر یہ الزام لگتا ہے میں اسے بھی کہتا ہوں یہ غداری کے فتوے مت مانتے اس ملک میں، یہ تمغے دینے کا کسی کو اختیار نہیں، سارے محب وطن لوگ ہیں. لیکن یہ آرگومنٹ 70 کے آرگومنٹ جو ایک مارشل لاء کے آرگومنٹس کو، کیا ہم جمہوریت میں اسے آگے نہیں جانا چاہتے؟ اور سر یہ جمہوریت ہے ان کی، یہ آپ کی بریک کے بعد یہ جمہوریت ہے کون سی؟ ایک بریک لے لیتے ہیں. بٹی صاحب دیکھیں آپ کی آرگومنٹ آپ کا بھی درست ہے، لیکن دیکھیں اس نظام کو ریفارم کرنے کا بھی کام ہے نا سر. انہوں نے نہیں کرنا، انہوں نے بالکل نہیں کرنا، ان کی جمہوریت. چلے میں بریک کے بعد اس کا مبارک میں رانا صاحب سے معذرت کے ساتھ بریک کے بعد ان سے شروع کروں گا. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. رانا صاحب یہ جو کرپشن اس ملک میں بہت زیادہ نعرے لگے ہیں، یہ کئی توڑ چڑھے گی یہ بحث کبھی؟ یہی سرکولر آرگومنٹ رہے گا ہمارے ملک میں؟ یہ بالکل سرکولر رہے گا. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سپیکولیٹ کرتے ہیں، اور پھر اگر جب سپیکولیشن میں ہم کہتے ہیں کہ جی عدالت کو فیصلہ کرنے دے تو آپ کہتے ہیں جی پروسیکیوشن ڈھیلی ہو گئی. جو پروسیکیوشن کو کنٹرول کرتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نہ ڈھیل دیں گے نہ ڈیل کریں گے. تو مطلب یہ تو ہم نے جب شیخ رشید جیسے بندے کو بلا کے سولو شوز کریں گے اور اس کو پروموٹ کریں گے، پھر آپ کہیں گے جی ٹی وی ٹاک شوز کے اندر رف ٹاک ہوتی ہے، بری باتیں ہوتی ہیں، تو پھر یہ تو سب کا ہی قصور ہے نا. ہمارے معاشرے کے اندر شاید بریکنگ نیوز ہی ایسے بنتی ہے. یہ پی ٹی آئی بریکنگ نیوز بناتی ہے اربوں کی خبریں لگا کے، ثبوت ان کے پاس ہوتا نہیں ہے. پھر یہ خبر لگتی ہے کہ جی وہ شہد کی بوتلیں بن گئی. تو سر اس میں بھی کوئی نئی بات نہیں نا رانا صاحب؟ اس قسم کی $60 ملین کی خبر آپ نے بنائی تھی نا زرداری صاحب کی، ایسے ہی چلے گا نا. سرے پیلس کی خبر آپ نے بنائی تھی.
پھر سرکولر اسی لیے رہتا نا کہ آپ سب اپنے سیاسی مقاصد کے لیے چیزیں استعمال کرنا چاہتے ہیں, پھر یہ بھی مان لینا. سر علی بابا 40 چوروں کو آپ نے گھسیٹنا تھا سڑکوں پہ, آپ نے پیٹ پھاڑنے تھے, $20 بلا رہے تھے سوئٹزرلینڈ کے بولے مرسو کام نہ کرسوں, آپ نے کہا تھا. پیورٹی اور خالص پن کی بات آپ کرتے ہیں, وہ جس پیورٹی اور خالص پن کی آپ بات کرتے ہیں, وہ میرا خیال ہے کہ جہاں سے جس لیول پہ آپ ہوتے ہیں وہاں سے باہر نکلنے کا راستہ دیکھنا چاہیے کہ وہاں سے باہر کیسے نکلیں گے. باہر نکلنے کا مطلب کیا ہے کہ جس طرح خورشید شاہ صاحب کہہ رہے ہیں لیڈروں کو باہر نکال دیں, باہر نکلنے کے اس راستے کو ڈھونڈ رہے ہیں ہم, یا اس راستے کو ڈھونڈ رہے ہیں کہ جس جگہ ملک آ کے پھنس گیا وہاں سے باہر نکلنا ہے. اگر معاشرے کے اندر کرپشن ہے, اور وہ جو دور ماشاء اللہ کے تھے اس کے اندر ایک پیمانہ الگ تھا, جو اس سے پہلے دور تھے اس کے اندر الگ تھا. اب ہم ڈیموکریسیز میں ہمیں آگے چلنا پڑے گا نا. چوہدری صاحب 20 سیکنڈ پھر میں نے منسٹر صاحب کو آخری جواب دینا ہے. خورشید شاہ صاحب نے کہا لیڈروں کو باہر نکالیں جیلوں سے, آپ سبسکرائب کرتے ہیں اس ویو سے؟ شاہ صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں؟ نہیں, میں تو کہہ رہا ہوں جی سب کے لیے احتساب ایک جیسا ہونا چاہیے, سیاستدانوں کے لیے بھی, صحافیوں کے لیے بھی, جرنیلوں کے لیے بھی, ججوں کے لیے بھی, سیاستدانوں کے لیے, بیوروکریٹس کے لیے, سب کے لیے ایک جیسا. سر مجھے تو باقی میرا تو اعتراض ہی ختم ہو جائے. منسٹر صاحب بالکل اچھا کر جناب, وہ کہتے ہیں قانون, میں بھی میں چاہتا ہوں ایسے قانون بنائیں جس میں کوئی یہ نہ کہہ سکے وہ دیکھو اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, میرے ساتھ کچھ غلط. ہم تو چاہتے ہیں کریں نا سر, اب تو حکومت ہے. بار اسمبلی میں کہہ رہے ہیں کہ قانون بناتے ہیں اور قانون سازی کرتے ہیں, اور جس نے ملک کا پیسہ لوٹا ہے اس کو پھانسی دینے کا اعلان کرتے ہیں, پھر یہ بھاگ جاتے ہیں, پھر یہ کہتے ہیں ہمیں چور چور کہہ رہے ہیں. جتنی بھی جسٹیفیکیشن جتنی بھی یہ ڈیبیٹ کر رہے ہیں, پوری قوم کا بچہ جانتا ہے کہ اس ملک کا پیسہ لوٹا گیا ہے, اور لوٹا کس نے؟ جو حکومتوں میں تھے. حکومتوں میں کون تھے؟ پیپلز پارٹی. کیا ہم ایسا کوئی نظام بنائیں گے جس میں کوئی انگلی نہ اٹھا سکے کسی پر؟ ہم چاہتے ہیں کہ مزید ریفارمز بھی آئیں. KPK کریں گے کب؟ ابھی کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں پارلیمنٹ میں جب کریں گے تو ادھر تو یہ کہہ رہے ہیں کہ جی نہیں, چور کو نہیں پکڑنا, چور کو چور بھی نہیں کہنا, کوئی ایسا قانون نہ بنے. بات ہو رہی ہوتی ہے کرپشن کی, یہ کہتے ہیں جی بھٹو صاحب شہید ہوئے تھے, بے نظیر صاحبہ شہید ہوئی تھی, 18ویں تبیب پہ آ جاتے ہیں لوگ. ان کا آرگومنٹ یہ ہے اپنے چور کو بھی چور مانے نا. اگر گرفتار کرنا انکوائری فیز میں, اگر ہمارے کسی بندے پہ کوئی چیز ہے, ہم نے کبھی چیخیں نہیں ماری, ہم نے کبھی نہیں کہا کہ جی اس کو ہم نے کے پی کی حکومت میں ہمارے بنائے والے صاحب نے ہمارے منسٹر کے اوپر کیس بنایا, ہم نے سپورٹ نہیں کیا. آج ان کی پارٹی میں ہے, آج ان کی پارٹی میں ہے. کتنا ٹائم نیب 11 انکوائریاں, نیب کے پاس 11 انکوائریز ہیں, ٹھیک ہے. ایک بتائیں, ایک گرفتار ہوا. ملک, قوم, عوام, جمہوریت پارلیمنٹ سویلین بالادستی, جمہوریت پارلیمنٹ 18ویں ترمیم, جمہوریت پارلیمنٹ سندھ ظلم, جمہوریت پارلیمنٹ 1 یونٹ کہانی, جمہوریت پارلیمنٹ کمزور وفاق, جمہوریت پارلیمنٹ PP, جمہوریت پارلیمنٹ نون, جمہوریت پارلیمنٹ اپوزیشن, جمہوریت پارلیمنٹ زرداری صاحب اینڈ کمپنی, جمہوریت پارلیمنٹ ہاؤس آف شریف, جمہوریت پارلیمنٹ سیاسی انتقام, اور اصل کھال بچاؤ, آل بچاؤ, مال بچاؤ. اجازت دیجیے ناظرین, اللہ حافظ. QTVtutor.com. You can learn by one-on-one live sessions or by easy-to-follow videos whenever and wherever you want. So you can live by Quran teachings. Enroll today. A true learning experience. QTV Tutor. Spreading the light of knowledge.